اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑے طبقات دیوبند اور بریلی، ان کے درمیان بہت اختلافات ہیں، اور اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ بات کفر تک پہنچ گئی ہے۔ اور اب بات صرف اختلاف کی نہیں ہے، بات مخالفت تک آ گئی ہے۔ آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے۔ اب تو حالات تھوڑے بدل گئے ہیں، لیکن بہت پہلے یہی رویہ تھا۔ لیکن آج بھی جو اختلافات ہیں دیوبندی اور بریلوی، یہ بہت خطرناک روش کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کی پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ کس درجے کا ہے۔ کفر اور شرک سے نیچے تو ہم اترتے ہی نہیں ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کی عبارتوں پر فتوی کفر صادر فرمایا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے علماء سے تائید بھی حاصل کر لی، اور حسام الحرمین کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور وہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے علماء دیوبند کے 4 بزرگوں پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہیں۔ علماء دیوبند کو جب پتہ چلا تو حرمین کے علماء سے رابطہ کیا گیا، تو علماء حرمین نے 26 سوال دارالعلوم دیوبند بھیجے، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ذمے کیا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ تو انہوں نے ان 26 سوالات کا جواب دیا، اور المہند علی المفند کے نام سے وہ جوابات چھپے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ان 26 سوالات کے جوابات میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہماری طرف غلط بات منسوب کی گئی ہے، احمد رضا خان صاحب سے غلطی ہو گئی۔ یہ ایک داستان ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ دیوبند کی طرف سے بریلویوں پر 2 الزام ہے، شرک کا اور بدعت کا، اور تھوڑا بہت تو یہ الزام اعلیٰ حضرت پر بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں اور یہ بدعتی ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، راہ اعتدال قائم کریں، اور ہاتھ جوڑ کر دائی بن کر دعوت اصلاح دیتا ہوں۔ مولانا سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد والے علماء بریلی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ دیوبندی اور بریلوی علماء آپس میں یوں قریب آ جائیں، تو جو اختلافات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، وہ مل بیٹھ کر حل کر لی جائیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسئلے کو دیکھ لیا جائے، اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو وہ رجوع کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پیشکش کی انہوں نے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، اور میں اس سوچ کو، مولانا سعید اسد صاحب کے اس نظریے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے اس پر عمل ہو اور یہ لڑائیاں ختم ہو۔ لیکن میں تھوڑا آگے چل کر ایک اور بات کرتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی گھر بیٹھ کر فیصلہ نہ کریں۔ بات مولانا سے اسد صاحب سے ملتی جلتی ہی ہے، ورنہ وہ کہاں اور میں کہاں، لیکن بات دائی بن کر دعوت اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیوبندی حضرات گھر بیٹھ کر بریلویوں کی کتابوں سے شرک اور بدعت ثابت نہ کریں کہ بریلوی بدعتی ہیں، بریلوی مشرک ہیں۔ آپ بریلوی علماء سے اس کی وضاحت لے لیں، اگر وہ وضاحت قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول کر لیں۔ یہی بات بریلویوں سے کی ہے اور کرتا ہوں کہ آپ دیوبندی علماء کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ان عبارتوں پر اپنی وضاحت دیں۔ گھر بیٹھ کر نہ کہیں کہ وہ گستاخ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ یہ تو الزامات ہی رہ جائیں گے۔ تو اگر دیوبندی حضرات
اس بات کے طلبگار ہیں اور حقدار ہیں کہ ان کے بزرگوں کی عبارتوں پر وضاحت لی جائے دیوبندیوں سے، تو بھائی بریلوی بھی اس بات کے حقدار اور طلبگار ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کی طرف جو جھوٹے باتیں منسوب کی گئی ہیں یا آپ کی نظر میں سچی بھی ہیں، تو آپ بریلویوں سے اس کی وضاحت لے لیں۔ خود ہی فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو اگر دیوبندی فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر بریلویوں نے بھی کرنا ہے۔ بریلوی گستاخ رسول کہتے ہیں دیوبندیوں کو، اور دیوبندی بریلویوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں۔ یہ علم کی بات ہے، یہ حل نکالا جا رہا ہے۔ مسلمان تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سید اسد صاحب کا نقطہ نظر بالکل پرفیکٹ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اشکالات کو دور کیا جائے، راہ اعتدال کی روش اختیار کی جائے، اس مزاج کو سمجھے، وحدت امت کی طرف آئیں، باطل کی کمر کو توڑیں۔ مسلمان کس طرح پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کوئی دیوبندی کسی بریلوی کتاب کو پڑھ کے خود ہی فیصلہ نہ کرے۔ اگر لگتا ہے کہ غیر شرعی بات ہے، بریلویوں سے وضاحت لے لے۔ کوئی بریلوی گھر بیٹھ کر دیوبندی کتاب پڑھ کے خود ہی فیصلہ نہ کرے۔ اگر لگتا ہے غیر شرعی بات ہے، دیوبندیوں سے اس کی وضاحت لے لے، چاہے وہ گستاخانہ عبارتیں ہی کیوں نہ ہوں، وضاحت لے لینی چاہیے۔ اگر وہ وضاحت قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو فتویٰ لگے گا۔ اور اگر دیوبندی واقعی گستاخ ہے تو انہیں اس گستاخی سے توبہ کرنی ہوگی۔ اگر واقعی بریلوی بدعتی اور مشرک ہے تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، شرک اور بدعت سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو بھائیوں اور دوستو، اس راہ اعتدال کو ہم سامنے رکھ کر چلیں، خود ہی فیصلہ نہ کر لے، ورنہ دونوں گھر ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کیسے پتہ چلے؟ تحقیق صرف دیوبندیوں کے پاس تو نہیں ہے، بریلوی حضرات بھی اچھی تحقیق کر لیتے ہیں۔ اگر دیوبندیوں کا نقطہ نظر بریلویوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مشرک اور بدعتی ہیں، تو بریلویوں کا نقطہ نظر دیوبندیوں کے بارے میں ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو دونوں کی تحقیقات کو پھر عزت دینا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے، ہم گستاخ نہیں ہیں، تو آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بدعتی اور مشرک نہیں ہیں۔ تو مل بیٹھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے پر غور کر لیا جائے، ایک دوسرے کی غلطی عزت کے ساتھ اس پر واضح کی جائے۔ گھر بیٹھ کر فیصلہ نہ کریں۔ اگر گھر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں وحدت امت نصیب کرے، اتحاد امت کا درس دینے کی ہم کوشش کریں۔ علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اس طرف آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔